والصلاة والسلام نمبر 29۔ اللہ تعالی کی توفیق سے ہم آج کتاب النکاح شروع کرنے لگے ہیں۔ وہی ان کی طرز ہے ماشاءاللہ سے، قرآن پاک سے کچھ آیات، پھر احادیث، پھر آگے مسائل۔ فرماتے ہیں آیت کی ابتدا، کتاب النکاح کی ابتدا قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے، دو دو، تین تین، چار چار۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور بانیوں کا۔ آگے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ عز و جل اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا۔ نکاح کی فضیلت سے آج کل تو جو ہے نا وہ متذبذب ایمان کا زمانہ ہے، لوگ پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یارا معاذ اللہ یہ ایک خاص سازش کے تحت جو ہے نا نکاح سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ستم دیکھو کہ اس نے نکاح کو دشوار بنا دیا ہے، رسموں رواجوں میں، خاندانوں نسلوں میں، جہیز کا چکر، نوکری کا چکر، گھر کا چکر، اس چکروں میں نکاح کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے، سنگین بنا دیا ہے، اور زنا کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ 400-500 میں مسلمان کی عورت کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جبکہ نکاح تو اتنا آسان تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا نکاح مبارک پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے بھی یار کائنات کا انبیاء کے بعد عظیم ترین جوڑا، اور کتنی سادگی سے جو ہے نا وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ نے فرمایا وہ جو زرہ تمہیں ملی تھی مال غنیمت میں بدر کے دن، چلو وہ لے آؤ، وہ بیچ کر ولیمہ بھی ہو گیا اور سب کچھ اسی میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کے فضائل اور نیک عورت کی خوبیاں، احادیث انہوں نے کافی ساری ذکر کی ہیں، تبرکاً ہم ایک دو حدیث پڑھیں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو خدا سے پاک اور صاف ہو کر ملنا، پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے، وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، یعنی کہ وہ نکاح کرے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے، یعنی نکاح میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ہے۔ اس کے بعد ہم مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی، جو اصل ہیں چیز، مسائل فقہیہ۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ یہ نکاح کی انہوں نے تعریف کی ہے، اس کے علاوہ بہت تعریفیں کی ہیں بڑی کتابوں والوں نے بھی۔ خنثی مسئلہ، خنثی مشکل یعنی خواجہ سرا جس کو کہتے ہیں، خنثی اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور خسرہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ خنثی مشکل وہ ہوتا ہے جس میں مرد عورت دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے۔
اور یہ ثابت نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس سے نہ مرد نکاح کر سکتا ہے نہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کیا گیا تو نکاح باطل ہے۔ ہاں، بعد نکاح اگر اس کا عورت ہونا متعین ہو جائے اور نکاح مرد سے ہوا ہے تو صحیح ہے۔ یوں ہی اگر عورت سے نکاح ہوا اور اس کا مرد ہونا قرار پا گیا تو نکاح درست ہے۔ خنثی مشکل کا نکاح خنثی مشکل سے بھی نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ ایک کا مرد ہونا دوسری کا عورت ہونا متحقق ہو جائے۔ ملحدین کے اسلام پر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ملحد لوگ، زندیق لوگ، جنہیں انگریزی میں ایتھسٹ کہتے ہیں، ان میں بہت سے اعتراضات جو ہے نا وہ اس موضوع پر بھی ہوتے ہیں کہ تمہارے اسلام نے معاذ اللہ ان کو حقوق نہیں دیے، خواجہ سراؤں کو۔ اس کے بعد لونڈی غلام والے مسئلے پر بھی اسلام پر بہت بڑے بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ کہاں معاذ اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس کا جواب آپ نے تلاش کر کے لانا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جناب جنگ میں کسی کی عورتوں کو پکڑا اور ان سے جماع حلال ہو یا بغیر نکاح کے، یہ کدھر کا انصاف ہے تمہارا معاذ اللہ؟ عقلی طور پر، کیونکہ کافر جو ہے وہ قرآن حدیث کو تو نہیں مانتا۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے بہت بڑا نام لینے والے غلام رسول سعیدی، اس نے بھی شرح صحیح مسلم میں جو ہے نا وہ بڑی ادھر کھچے مارنی ہے اس مسئلے کے اندر آ کر۔ تو ایک فن ہے فقہ، اصول فقہ کا، ربط الجزیات الفقہیت، فقہی جزیوں کا جو ہے نا وہ ربط پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مقاصد شرعیہ کا علم ہے۔ مقاصد شرعیہ کا وہ علم ہے جن کے تحت بندہ دین اسلام کی حکمتیں سمجھ سکتا ہے۔ جیسے یہ کتاب میرے سامنے حیات الحیوان پڑھی ہے، اور اس پر امام فخر جہاں رازی نے بہت کلام کیا ہے، اسلام کے ہر مسئلے کے اندر حکمت کیا ہے۔ ان حکمتوں کو جان کر بندہ جو ہے نا یہ نیچری لوگوں کو اور کافر لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو بندہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نیچری لوگ یہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہاں جی قرآن ایسے ٹھیک ہے، لیکن ان کی قرآن کی باتیں ان کے دل پر جمتی نہیں ہیں۔ یہ سادے لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سبحان اللہ جی قرآن نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ یہ بظاہر کہتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، کہتے ہیں پھر ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو۔ چلیں جی، اور نکاح مرد سے ہوا ہو تو اچھا یہ ہو گیا جی، مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ پریاں عورت کے وجود میں آ جائیں، جن مرد کے وجود میں آ جائیں۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بن مانس آدمی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے جسے گوریلا کہتے ہیں، گوریلا جنگلی بندر ہوتا ہے، اگر واقعی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان نہیں، جیسے پانی کا انسان کہ دیکھنے سے بالکل انسان معلوم ہوتا ہے اور حقیقتاً وہ انسان نہیں۔ یہ پانی کا انسان بھی پانیوں کے اندر بھی ایک مخلوق ہے جس کی وضاقت بالکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے، اور ان کی پیچھے سے ذرا مچھلی نما دم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کل کے جدید لوگ اس کا انکار کریں لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ اسی لیے میں کتاب آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں، حیات الحیوان الکبریٰ۔ یہ امام دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سے جانوروں کے متعلق، حیوانوں کی متعلق بہت کلام کیا ہے اور اس کی حکمتیں بتائی ہیں، ان کے حلال حرام، بہت اعلیٰ پائے کی 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ انہوں نے بھی حوالہ حیات الحیوان الکبریٰ کا بھی دیا ہے اس مسئلہ میں۔ آگے جی، نکاح کے احکام۔ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ عنین یعنی نہ مرد ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو، تو نکاح سنت مؤکدہ ہے۔
کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہو تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت یا قضاء شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے نکاح کرنا، کبھی وہ فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی جائز ہو جاتا ہے، کبھی سنت ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے الاعمال بالنیات، نیات پر دار و مدار ہے اعمال کا، یہ معنی ہے۔ یہ ایک فقہ کا قاعدہ ہے، اصول فقہ کا، الاعمال بالنیات۔ اس پر بہت بڑے بڑے مسائل کی بنیاد ہے۔ یہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب ہے اس پر، یوں ہی جب کہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا، یا معاذ اللہ ہاتھ سے قضاء شہوت کر لینے کا اس کو اندیشہ ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے، تو نکاح پھر بھی اس صورت میں بھی اس پر واجب ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے، اس پر فرض ہو جائے گا نکاح کرنا۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نہ نفقہ نہ دے سکے گا، یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے، اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام، مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے، یعنی کہ جناب والا بیوی بچے رل رہے ہوں اور حاجی صاحب تبلیغ پہ چلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی تبلیغیں اور یہ کوئی نفلی عبادتیں نہیں ہیں۔ ہاں، اب بات کرنے کی نہیں ہے، یہ جتنے یہ چلے لگاتے ہیں نا، ان کی بیویاں، ان کی فصلیں پیچھے کوئی اور سراب کر رہا ہوتا ہے، وہابی حضرات۔ قرآن مجید نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو مستحبات کی طرف اتنا جناب ہر وقت مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے لوگوں کو کوڑے مار مار کے نکالتے تھے، جاؤ کام کرو، رزق حلال کماؤ، رزق معاش کماؤ۔ تو بہرحال جتنی یہ چیزیں بیان کی ہیں، ہر صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہو جانا اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نکاح مکروہ ہونا اور مسئلہ ہے، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے مستحبات، نکاح میں یہ امور مستحب ہے۔ اعلانیہ ہو، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ اولا ہے۔ مسجد میں ہو نکاح، جمعہ کے دن ہو، گواہان عادل کے سامنے ہو، دو گواہ عادل گواہوں کے سامنے ہو، عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، اس میں بڑی حکمت ہے کہ جب عورت مال دولت گھرانہ حسب نسب میں مرد سے بڑھ کر ہوگی تو عورت ذات ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے دل میں بہت جلدی تکبر غرور آ جاتا ہے، اسی وجہ سے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، پیدائش زیادہ ہے عورتوں کی، تو ایک تو پیدائش زیادہ ہے، اور دوسرا جب ہر مرد اپنے سے غریب، یعنی اپنے سے مال عزت عمر حسب میں کم عورت کو تلاش کرے گا تو پھر ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ معاشی طور پر معاشرتی طور پر ایک جو ہے نا وہ میزان بن جائے گا کہ یعنی کہ وہ عورتیں جو غریب ہیں ان کے گھر بسانے کا موقع مل جائے گا۔ اور شریعت نے جو یہ اصول بنایا ہے نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تین تین دو دو چار چار سے نکاح کرو، یہ بھی اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ معاشرے کے اندر عورت کی پیداوار جب پیدائش زیادہ ہے تو عورت کدھر جائے، رشتے کہاں جائے، اس لیے شرع نے جو ہے نا وہ تین تین چار چار نکاحوں کی اجازت دے دی ہے۔
چال چلن اور اخلاق و تقوی و جمال میں بیش ہو، یعنی چال چلن، اخلاق، تقوی، پرہیزگاری اس میں باکمال ہو۔ حدیث میں ہے جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، یعنی اس کی دنیاوی عزت جاہ جلالت دیکھ کر نکاح کرے، اور جو کسی عورت سے اس کی مال کے سبب نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس کے لیے نکاح کرے کہ ادھر نکاح نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلح رحم کرے تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، عورت کے لیے من میں۔ جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے، اور عادت و اطوار و سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں، اور جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہو اگرچہ نکاح سے پہلے وہ نامحرم ہے، ایک نظر دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید، نکاح کرنا بہتر ہے۔ سن رسیدہ یعنی عمر رسیدہ اور بد خلق اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ عورت کو چاہیے، اب دیکھو یہ ساری جو اصول بنائے گئے ہیں نا، ان پر ملحدین اعتراض کر سکتے ہیں، پھر وہ لوگ پھر بد خلق عورتیں بھی تو تمہاری مسلمان ہیں، زانیہ عورتیں بھی تو تمہاری مسلمانوں کا کنبہ قبیلہ ہیں، سن رسیدہ عورتیں جو رہ گئی ہیں نکاح سے وہ بھی تو تمہاری مسلمان عورتیں، تم نہ کرو تو کون کرے نکاح ان سے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، مالدار، سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں، اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے۔ یہ مستحبات نکاح بیان ہوئے ہیں، اس کے خلاف نکاح ہو جائے گا، اس کے خلاف بھی نکاح ہو جائے گا، یعنی جتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ مستحبات بیان کیے۔ ایجاب و قبول یعنی مثلا ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہے۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو مرد کی طرف سے قبول ہو، بلکہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا درس، اس کے بعد انشاءاللہ بالترتیب اس کو چلائیں گے۔